ہمارے بنانے والے نے کامیابی اور ناکامیابی کی ایک معیار رکھا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ کی مدد آ ہی نہیں سکتی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی آ ہی نہیں سکتی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر نہ ہو۔ اللہ کی مدد شامل حال ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی میں محنت کے 4 اعمال دین کے ہوتے تھے، 4 اعمال رات کے، دن کے اعمال، دعوت، سیکھنا سکھانا، ذکر و عبادت، خدمت۔ دعوت میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ڈسکس ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی ڈسکس کیا کرو، مذاکرہ کیا کرو، اس سے ایمان والوں کو نفع ملتا ہے۔ تو 2 حکومتوں کا میں بیان کروں گا، مصر کے 2 حکمرانوں کا تذکرہ کروں گا۔ اس کی دلیل ہوگی کامیابی ناکامیابی کی، کیونکہ اللہ رب العزت کامیابی ناکامیابی جو دیتے ہیں وہ کس پر دیتے ہیں؟ انسان کا جذبہ، انسان کے جو جذبہ ہے نا، انسان کے جذبہ صحیح ہو۔ کامیابی کے لیے انسان کا جذبہ صحیح ہونا ضروری ہے، اور صحیح جذبے کے ساتھ صحیح یقین کا ہونا ضروری ہے کامیابی کے لیے، اور صحیح عمل۔ اگر انسان کا صحیح جذبہ، صحیح یقین اور صحیح عمل ہو تو پوری کائنات کی تمام طاقتیں مل کر بھی اسے ناکام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی بڑی مثال ہے، فرعون نے بھی مصر پر حکومت کی، یوسف علیہ السلام نے بھی مصر پر حکومت کی۔ فرعون کا جذبہ صحیح نہیں تھا، اور یقین صحیح نہیں تھا، اور عمل بھی صحیح نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ناکام کر کے دکھا دیا، اور اللہ پاک نے اسے ناکام کر دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی مصر پر حکمرانی کی۔ یوسف علیہ السلام کے صحیح جذبہ تھا، اور صحیح یقین تھا، اور صحیح عمل تھا۔ اللہ پاک نے کامیاب کر کے دکھایا، اور کامیاب حکمران بنا تھا۔ اب یہ صحیح یقین کے لیے نبی پاک نے طریقہ جو دکھایا وہ میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ کامیابی کے لیے صحیح یقین لانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی ڈسکس پہلے نمبر پر ہر ماحول میں، ہر جگہ میں، ہر گھر میں، ہر مسجد میں اللہ رب العزت کی تذکرہ کس طرح ہو، اس طرح ہو، ڈسکس جو ہے وہ اس طرح ہو۔ اور جو نبی پاک کے جو اعمال تھے، جو دن کے 4 اعمال، اور ان میں پہلے نمبر پر دعوت تھی۔ اب دعوت کی ڈسکس کیسے کیا جائے؟ اس طرح کیا جائے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ رب العزت کے بغیر ہمارے کوئی خالق نہیں۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے خالق ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہونے میں سمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت کے بغیر ہمارے کوئی مالک نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے رازق ہے۔
اللہ رب العزت کے بغیر ہمارے کوئی رازق نہیں۔ اللہ رب العزت رازق ہونے میں اللہ رب العزت اپنی قدرت سے رازق ہے۔ اللہ رب العزت رازق ہونے میں صمد ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حفیظ ہے۔ اللہ رب العزت کے بغیر ہمارے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے قدرت سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حفاظت کرنے میں صمد ذات ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا ڈسکس اور مذاکرہ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ خالق ہیں تمام مخلوقات کے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے بغیر کوئی آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے چاند، سورج، ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے بغیر کوئی چاند، سورج، ستاروں کو پیدا کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے صحراؤں کو، جنگلوں کو، سمندروں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے بغیر انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو پیدا کرنے والا نہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا ڈسکس کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کام بنائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے سے، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہے حالات کے۔ اللہ رب العزت ہی عزت دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہی ذلت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بغیر کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نفع نقصان دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بغیر کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں۔ اللہ رب العزت ہی صحت دیتے ہیں، بیمار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بغیر صحت دینے والا، بیمار کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت ہی کامیابی دیتے ہیں، ناکامی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بغیر کوئی کامیابی، ناکامی دینے والا نہیں۔ اللہ رب العزت ہی غم خوشی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بغیر کوئی غم خوشی دینے والا نہیں۔ اللہ رب العزت ہی زندگی موت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بغیر کوئی زندگی موت دینے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کام بنائیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے سے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات حقیقی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات حقیقی صفات ہے۔ سورج میں روشنی کی صفت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ پاک کے بغیر کوئی رکھنے والا نہیں۔ آگ میں جلانے کی صفت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ پاک کے بغیر کوئی رکھنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت چھری میں کاٹنے کی صفت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ پاک کے بغیر کوئی رکھنے والا نہیں۔ دماغ میں سوچنے کی صفت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ پاک کے بغیر کوئی رکھنے والا نہیں۔ کان میں سننے کی صفت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ پاک کے بغیر کوئی رکھنے والا نہیں۔ آنکھ میں دیکھنے کی صفت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ پاک کے بغیر کوئی رکھنے والا نہیں۔ زبان میں بولنے کی صفت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ پاک کے بغیر کوئی رکھنے والا نہیں۔ دل میں دھڑکنے کی صفت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کوئی رکھنے والا نہیں۔ پاؤں میں چلنے کی صفت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ پاک کے بغیر کوئی رکھنے والا نہیں۔ کھانے میں بھوک مٹانے کی صفت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ پاک کے بغیر کوئی رکھنے والا نہیں۔ پانی میں پیاس بجھانے کی صفت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ پاک کے بغیر کوئی رکھنے والا نہیں۔ دوائی میں صحت کی صفت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ پاک کے بغیر کوئی رکھنے والا نہیں۔ دکان میں نفع نقصان کی صفت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ پاک کے بغیر کوئی رکھنے والا نہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی ڈسکس
کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کام بنائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے سے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ پاک کے پاس مال کے بے شمار خزانے ہیں، محنت سے مال نہیں ملتا، مال اللہ رب العزت کے خزانوں سے آتا ہے۔ اللہ پاک مال دینے میں محنت کے ہرگز بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کے پاس دودھ کے بے شمار خزانے ہیں، گائے دودھ نہیں دیتی، دودھ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ اللہ پاک دودھ دینے میں گائے کے ہرگز بھی محتاج نہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی ڈسکس۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کام بنائیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے سے، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ساری دنیا کی حکومتوں پر اللہ کا قبضہ ہے، ان حکومتوں سے وہ نہیں ہوگا جو حکومتیں چاہیں گی، ان سے وہ ہوگا جو اللہ رب العزت چاہیں گے۔ ساری دنیا کی فوجوں پر اللہ رب العزت کا قبضہ ہے، ان فوجوں سے وہ نہیں ہوگا جو یہ فوج والے چاہیں گے، ان سے وہ ہوگا جو اللہ رب العزت چاہیں گے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی ڈسکس۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کام بنائیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے سے، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت دین سے رات کو نکالتے ہیں اور رات سے دین کو نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب میں غروب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں، جیسے مرغی سے انڈے کو پیدا کرتے ہیں اور انڈے سے چوزے کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی ڈسکس۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کام بنائیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے سے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کی ایک معیار ہے اللہ رب العزت صحیح جذبہ، صحیح یقین اور صحیح عمل سے دنیا آخرت میں کامیاب کرتے ہیں، اور غلط جذبہ، غلط یقین اور غلط عمل سے دنیا آخرت میں ناکام کرتے ہیں۔ مصر پر فرعون نے حکومت کی تھی، فرعون کا غلط جذبہ، غلط یقین اور غلط عمل سے تھا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو ناکام کر کے دکھایا۔ مصر پر یوسف علیہ السلام نے بھی حکومت کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا صحیح جذبہ، صحیح یقین، صحیح عمل تھا۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو حکومت کے اندر کامیاب کر کے دکھایا۔ کائنات کی مٹی نہیں ہے، کائنات کی مٹی نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مٹی ہے، اور کائنات سے نکلنے والے چیزیں کی مٹی نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے نکلنے والی اعمال کی مٹی ہے۔ اللہ پاک کو ساتوں زمینوں اور آسمانوں سے اور جو کچھ اس میں ہیں اس سے زیادہ قیمتی اور پسند حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلنے والے اعمال ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ پاک کی مدد آ ہی نہیں سکتی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی آ ہی نہیں سکتی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو۔ اللہ کی مدد شامل حال ہونے کے لیے حضور والی زندگی شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں محنت کے 4 اعمال دن کے ہوتے ہیں، 4 اعمال رات کے۔ دن کے 4 اعمال دعوت جو کلمہ کی ڈسکس ہے، اور دوسرا سیکھنا سکھانا، تعلیم، اور تیسرا ذکر و عبادت، چوتھا خدمت ہے۔ خدمت کا جذبہ پوری بین الاقوامی مسلمانوں میں بحران ہے، اور کافر علاج کے لیے دوائی بناتا ہے، مسلمان پیچھے ہے، اس وجہ سے کہ وہ سیکھنا سکھانا یہ 4 دن کا عمل نہیں کرتے، اور سیکھنا سکھانا سائنس کے علم نہیں کرتا ہے، ذکر عبادت چیزوں پر اللہ کی تکلیف پر غور فکر نہیں کرتا ہے۔ رات کے 4 اعمال، کیونکہ رات کو اٹھ کر پوری کائنات کے تمام انسانوں کی محبت دل میں جذبے کے ساتھ لیے ہوئے، اور ان کے لیے ہدایت کی لمبی دعا کرنا، تہجد پڑھنا، نماز پڑھ کے اور قرآن دیکھ کر پڑھنا، سمجھ کر فہم کے ساتھ، قرآن فہمی کے ساتھ قرآن پڑھنا،
اور دھیان کے ساتھ ذکر، یہ چار ہے: تہجد، قرآن دے کر پڑھنا، دھیان کی ذکر اور تمام انسانوں کے لیے اور اپنا آپ کے لیے، اور لمبی دعائیں، تمنائیں۔ ایمان جو ہے عمل سے مضبوط ہوتا ہے، ایمان عمل سے مضبوط ہوتا ہے۔ عمل یہ چار ہے: دین کی دعوت، تعلیم تعلم، ذکر عبادت خدمت، دین کے اعمال ہو گئے، اور رات کے تہجد، قرآن دے کر پڑھنا، اور دھیان کی ذکر اور لمبی دعا، یہ چار رات کے اعمال ہے۔ ہماری ایمان کمزور اس لیے ہے کہ ہم یہ اعمال نہیں کرتے، کیونکہ ایمان مضبوط ہوتا ہے عمل کی وجہ سے، اور عمل وائرل ہوتا ہے ایمان کی مضبوطی سے۔ ایمان عمل، عمل ایمان، یہ دونوں سرکل میں گھومتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ان چار اعمال میں اگر لگن سے لگیں گے تو ضرور ہم پوری دنیا میں قرآن کی معاشی اور سیاسی نظام کو قائم کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔